والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہر جمعہ کو ماشاءاللہ ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، دین کی کچھ باتیں سنتے ہیں۔ کہنے سننے سے بار بار عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کہنا سننا چھوڑ دیں تو عمل کا جذبہ بھی مر جائے گا۔ اگر کہنا سننا چھوڑ دیں تو عمل کا جذبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آدمی کسی بات کو بار بار بولتا ہے، بار بار سنتا ہے تو پھر اس پر عمل بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر کہنا سننا ہی چھوڑ دے، سب اپنے اپنے میں مگن ہو جائیں تو پھر اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کیجئے۔ نصیحت کرنا مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو نصیحت کی بات ہوتی ہے، ایمان والوں کے دل ان کو قبول کرتے ہیں۔ اگر دل قبول نہیں کر رہا تو ایمان میں کمزوری ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ مومن بندہ اچھی باتوں کو قبول بھی کرتا ہے، عقل سے بھی مانتا ہے، عمل سے بھی مانتا ہے، اس کے خلاف نہیں کرتا۔ عقل مند آدمی کو آپ یوں کہہ دیں کہ بھائی سڑک پہ اس راستے سے جاؤ گے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، تو کیا کہے گا؟ میری مرضی ہے، میرا جسم ہے، میری گاڑی ہے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، مجھے جانے دو، مروں یا جیوں، آپ کو کیا؟ کوئی بھی عقل مند آدمی یوں تو نہیں کہے گا، کہے گا ہاں بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے صحیح بات بتا دی، میری جان بچا لی آپ نے۔ صحیح ہے؟ تو عقل مند انسان صحیح بات کو قبول کرتا ہے، اور بے وقوف آدمی صحیح بات کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اپنا نقصان کرا لیتا ہے۔ آخرت کے تعلق سے اور آخرت کے معاملے میں بھی یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عقل والا کہا ہے، اولو الالباب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جو ایمان نہیں لائے ان کی عقل میں تو شک ہے، لیکن ایمان لانے والوں کے بعد، ایمان لانے والوں کی عقلیں خراب نہیں ہے، دماغ خراب نہیں ہے، دماغ صحیح ہے۔ اسی لیے جنت اور جہنم میں فرق معلوم ہو رہا ہے نا۔ اگر ایمان والوں کی سب سے بڑی صفت اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایمان والوں کو جنت اور جہنم کا علم ہے اور اس کا یقین ہے اور اسی کے اعتبار سے عمل ہے۔ ایمان والوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہ جنت اور جہنم کے کانسیپٹ کا یقین ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اس کا یقین ہے، اور اسی کے مطابق پھر ایمان والے کی زندگی بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور اسی کے مطابق پھر زندگی آسان بھی ہوتی ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے، ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل صالحا من ذکر او انثی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اس لیے کہ اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کریں، گڈ ہیبٹس کو اور گڈ ڈیڈس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اگر نہیں لا رہے تو پھر ایمان کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہے۔ اب
دنیا میں انسان آیا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ان بلٹ ہیں، دو سافٹ ویئرس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ان بلٹ رکھے ہیں، پہلے سے ہی یہ موجود اپڈیٹ ہیں۔ کیا ہیں؟ گناہ کا مادہ اور نیکی کا خیال اور نیکی کا مادہ۔ گناہ کو بھی جی چاہتا ہے اور نیکی کو بھی جی چاہتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَلْهَمَهَا، ہم نے انسان کے اندر ڈالا ہے گناہ کے مادے کو بھی اور تقویٰ کے مادے کو بھی، گناہ کی کیفیت کو بھی اور نیکی کی کیفیت کو بھی۔ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا مجموعہ بنایا ہے، لیکن انسان چونکہ دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے تو شر اور خیر یہ دونوں کی جنگ چلتی ہے۔ شر خیر پر غالب آنا چاہتی ہے اور خیر شر پر، دونوں کی جب جنگ چل رہی ہے، اب یہاں پر نفس کے گھوڑے پر لگام دینی ہے۔ نفس کا گھوڑا آگے آگے دوڑ رہا ہے کہ میں شر کے ساتھ رہوں، اور یہاں خیر کہہ رہی ہے کہ نہیں انسان اچھا نہیں لگتا کہ تو برائی کو پکڑے اور برائی پر جمع رہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان ہے، بندہ ہے، تو بندہ اور انسان ہونے کے ناطے بندگی کا مزاج یہ ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ دیتا ہے اور اچھائی کو اپنا لیتا ہے۔ اسی کو تو بندگی کہتے ہیں نا، کہ مان کر زندگی گزاری جائے۔ اگر مان کر زندگی نہیں گزاری جا رہی، خیر کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا، تو بندگی میں شک ہے، پھر بندگی میں شک ہے، پھر بندہ نہیں سمجھ رہا اپنے آپ کو۔ مالک کیوں کہہ دے کہ تیرا کام صبح سے شام تک یہاں بیٹھے رہنا ہے، اب وہ کہہ نہیں میں ذرا گارڈن میں پارک میں گھوم کے آتا ہوں، تو مالک تو بڑا خوش ہوگا، کتنا اچھا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے گناہ مت کر، لیکن باز نہیں آ رہا، جنگ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام مت کر، وہی کر رہا ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بندگی کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ جس انسان کو بندگی کا احساس ہوتا ہے وہ تو پھر یہ سمجھتا ہے نا کسی نے بھیجا ہے، کچھ مقصد ہے، کوئی کانسیپٹ ہے، کوئی ایم ہے، کوئی ویژن ہے، یوں ہی نہیں پاگلوں کی طرح زندگی چھوٹے سانڈ کی طرح گزارنی ہے۔ چلو آگے دنیا میں کرنے لگے اپنی من کی، پھر گناہگار بن گئے۔ اب گناہگار بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اسٹاپ نہیں کیا، بس گناہ ہو گئے اب نہیں معاف کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اللہ کو معلوم ہے کہ شر اور خیر کا مجموعہ ہے، نیکیاں بھی کرے گا، برائیاں بھی کرے گا، غفلتیں بھی کرے گا، عبادتیں بھی کرے گا، شرارتیں بھی کرے گا، ندامتیں بھی کرے گا، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے بندوں کو موقع بھی دیتے ہیں۔ انسان ہے نا بہت گناہ کرے گا، کیوں؟ ابلیس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے میں جا رہا ہوں، تیرے بندے ہیں ان کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں سمتوں سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جا مہلت دے دی۔ اللہ نے کہا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کی بخشش، اس کی عطا، اس کی جود و سخا اور اس کی کرم فرمائیوں پر قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اعتماد کرتے ہوئے اور اپنے تعلق کو بتاتے ہوئے کہ میرے بندے بندگی کا احساس نہیں بھولیں گے، اور جب یہ بندگی کا احساس نہیں بھولیں گے تو یہ توبہ بھی کریں گے، اور یہ ایک بار توبہ کریں گے تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ابلیس کی ساری محنت پانی میں مل جائے گی، ابلیس کی ساری محنت پانی میں مل جائے گی۔ ابلیس کی محنت کو توڑنے کے لیے اور شیطان کی محنت کو ضائع کرنے کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو توبہ والا بنائے، تائبین میں بنائے۔ نہ جانے صبح سے شام تک کتنے گناہ ہو جاتے ہیں ہم لوگوں سے، لیکن توبہ کا خیال نہیں آتا۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کا خیال نہیں آتا۔ اس کی نعمتیں کھا کھا کر منہ میں دانت نہیں رہے، پیٹ میں آت نہیں رہی، مگر اللہ کا خیال نہیں آتا۔ اللہ ناراض ہونے پر آ جائے تو حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا خیال نہیں آتا۔ پھر بھی اس کے باوجود اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اللہ کا دیا رزق کھاتے ہیں، مگر اللہ کا خیال نہیں آتا۔ ایک بڑے بزرگ کے پاس، ایک عالم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا گناہ کرنا چاہتے ہو، کہاں کرو گے؟ مجھے گناہ کی اجازت دے دیجئے، میرا جی چاہتا ہے میں گناہ کروں، کہاں کرو گے؟
گناہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں ایسی جگہ چلے جانا اور ایسی کائنات میں اور ایسی ملکیت میں چلے جانا جہاں اللہ کی زمین نہ ہو، جہاں اللہ کا آسمان نہ ہو، جہاں وہ دیکھنے والی نگاہیں نہ ہو۔ وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو تمہاری آنکھوں کی خیانتیں ہیں اور جو دلوں کے راز ہیں وہ سب دیکھ رہا ہے۔ ایسی جگہ چلے جانا جہاں مالک کی زمین نہ ہو، خدا کا آسمان نہ ہو، اس کا دیا رزق نہ کھا رہا ہو، ایسی زمین اور ایسی دھرتی پہ چلے جانا۔ وہ کہنے لگا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر مالک کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنا مزاج، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو قیامت کے دن جہنم والوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور جہنم والوں کے لیے یہ بات کہہ دی جائے گی فلاں جہنم میں، فلاں جہنم میں، فلاں جہنم میں۔ اس دن روایات میں آتا ہے ایسی بخشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن اور محشر کے دن اور حساب و کتاب کے دن۔ عجیب بات ہے، یہ پڑھ کر تو عقل حیران ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جی چاہتا ہے ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں۔ کتنی عطائیں ہیں اس مالک کی، وہ یہ دیکھ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے اتنی بخششیں ہوں گی، اتنی بخششیں، اتنی عنایتیں، اتنی معافیاں کہ شیطان بھی یہ تمنا کرنے لگے گا کہ آج مجھے بھی معاف کر دیا جائے۔ یہ گناہگار بندوں کو اللہ کی طرف سے ایک پیغام دیا جا رہا ہے، ایک بار زندگی میں بس اپنے آپ کو بدل کر دیکھیں، لائف کا موٹیو اور مقصد اور وے چینج کر کے دیکھیں، جو راستہ اپنا رکھا ہے ان راستوں کو چھوڑ کر دیکھیں۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں بندوں پر پڑیں گی تو جہنم میں جانے والے بندے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ وہ بندہ جہنم کی طرف چلا جا رہا ہے لیکن پیچھے مڑتا ہے، بار بار یوں مڑ کے دیکھ رہا ہے، یوں دیکھ رہا ہے، پھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کو اچانک جوش میں آتی ہے اللہ کی، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ جہنم کی طرف جاتا وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ اب اللہ معاف کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پلٹ کرا، دوبارہ دوڑتا وہ پلٹ کر آ رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ تیری عطا اور تیری بخشش کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کہیں گے میں جانتا ہوں تو گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نفس و شیطان کا تجھ پر کنٹرول تھا جس کی وجہ سے تو گناہ کر لیتا تھا لیکن توبہ بھی کرتا تھا۔ آج تیری رحمت کی، مجھ سے تیری رحمت کی امید نے، تو نے جو مجھ سے رحمتوں کی امید لگائی ہے، مغفرت اور بخشش کی امید لگائی ہے، اس لیے میں تجھ کو معاف کیے دیتا ہوں۔ اور روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت بخشش فرمائیں گے، اور زندگی میں ہم سے گناہ ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے بندوں کے میسج اور فون آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مایوس ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، قل کہہ دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ نبی کو خطاب کر کے کہلوایا جا رہا ہے قل یا عبادی، اے میرے بندوں، وہ نہیں ایسے ویسے نہیں، الذین عبادت گزار، تہجد گزار، راتوں کو رونے والے، نہیں نہیں نہیں، تہجد پڑھنے والے، نفلیں پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، نہیں نہیں، طواف کرنے والے، نہیں نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے زیادتیاں کر لی ہیں، وہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ آواز یوں آ رہی ہے خدا کی رحمت کی جوش کے ساتھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آیت جب اتری تو صحابہ اصل میں اللہ کے رسول کے پاس آ رہے ہیں ایمان قبول کرنے کے بعد، اور ایمان کو قبول کرنے کے بعد صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، زمانے جاہلیت میں اور حالت کفر میں بڑے گناہ کیے ہیں،
بہت زیادتیاں کی ہیں، بہت معاملات خراب تھے، بہت قتل کیا، یہ کیا وہ کیا، تو صحابہ کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آیت اتار رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یا عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، الذین اسرفوا علی انفسہم، اور ایک جگہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کو توبہ کرنے والے، اور اللہ کی تو صفت ہے بخشش کرنا، اللہ نے اپنے آپ کو لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، اللہ نے کہا کہ اللہ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہے، ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ناچنے گانے والوں کو بھی کہہ رہا ہے توبہ کر لو، ابھی قبول کر لوں گا، 100 قتل کرنے والوں کو بھی کہہ رہا ہے توبہ کر لو، ابھی قبول کر لوں گا۔ ہمارے یہاں ہوا یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں توبہ کرتے کیسے ہیں، اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ کے لیے نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، نہ یوں کرنا ہے، نہ اپنا سر پیشانی کو زمین پر رگڑنا ہے، بلکہ دل کی ندامت کا نام توبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الندم توبۃ، یہاں بندہ دل میں شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ میں بہت نادم ہوں، اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہوں، ایک دفعہ معاف کر دے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ندامت کے آنسوؤں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اور جوان سوچتا ہے کل کو توبہ کریں گے، جوانی میں توبہ کرو، توبہ کرنے کا مزہ اور ایمان کا مزہ اور اعمال کا مزہ اور سجدوں کا سرور اور ذکر کا لطف اور قیام کا لطف یہ بڑھاپے میں نہیں، جوانی میں ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے، بڑھاپے میں تو ہر کوئی پرہیزگار بن جاتا ہے، نہ اب گناہ کی طاقت رہی، نہ خیالات آتے ہیں، نہ جذبات امنڈتے ہیں۔ یہاں تو توبہ اللہ جوانی کی چاہتا ہے، اور جوان کی توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نوجوان جس کے اندر لاؤبالی پن، آوارہ پن، بے ڈھنگا پن، بھونڈا پن اور مستیاں شرارتیں نہ ہوں، ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور وہ توبہ کرنے والا ہو۔ تو عزیزو اپنے آپ کو، اور ہم اگر توبہ سے کتنا سیکنڈ لگتا ہے، اور گناہ کے بعد بار بار توبہ کرے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑوں، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھوں۔ اللہ سے ایک محبت کا تعلق ہے، اس نے دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے نہیں کہ عذاب دے۔ اللہ کی یہ آیت تو قرآن کی حیران کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس کو کیا ملے گا عذاب دے کر؟ اس نے تو بندے اس لیے نہیں بنائے نا کہ جہنم میں ڈال دے ساروں کو اٹھا کر۔ اور جب توبہ کرنے والے بندے کی توبہ ٹوٹتی ہے تو اور اتنی خوشی ہوتی ہے، صحیح کتاب کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحرا کے اندر سخت تپتی دھوپ میں اپنی اونٹنی اور سواری کے ساتھ کوئی آدمی ہو، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ہو، اونٹنی کھو جائے، اس کے بعد وہ بندہ روتا رہے، پریشان رہے، سو جائے، پھر اٹھے، اچانک اور وہ اس کے پاس جانے کی کوئی سبیل اور راستہ نہ ہو، اچانک وہ دیکھے کہ میری اونٹنی سامنے آ گئی ہے اور اس کی سواری سامنے مل گئی ہے، اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ توبہ کرنے والے بندے سے اللہ بھی اس قدر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آج اللہ معاف کرنے کو تیار ہے مگر بندے معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم تو سب لوگوں کے عمل کے ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں، سب کی جنتوں کی سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے، ہر ایک کو جنت اور جہنمی ہونے کے فیصلے ہم نے کر رکھے ہیں، اس کے ظاہری زندگی کو دیکھ کر فتوے ہم نے لگا رکھے ہیں، اور وہ بندہ کب توبہ کر کے نیک بن جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے تو کون ہدایت دے گا، اور جب اللہ ہدایت دے دے تو کون گمراہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کسی کو بھی مل سکتی ہے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ عمر بن خطاب اور فاروق بن سکتے ہیں،
اور ابو جہل رہ سکتا ہے، ابو لہب رہ سکتا ہے، ابو طالب دین کا ساتھ دینے کے باوجود بھی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء کی بات سنائی جا سکتی ہے کہ ہدایت آپ نہیں دے سکتے، یہ خدا کے خزانے قدرت کی عجیب چیز ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ کر رہے ہیں، فلانا نماز نہیں پڑھتا، فلانا زنا کرتا ہے، فلانا چوری کرتا ہے، وہ اس کا معاملہ اس کے خدا کے ساتھ ہے، جنت جہنم کے ٹھیکیدار نہیں بنے۔ وہ تو اپنے گنہگار بندوں کو بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، گناہ کرنے والوں آؤ تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، سبقت کرو۔ وہ رحمت کی امیدیں دلا رہا ہے اور ہم بندوں کو مایوس کر رہے ہیں۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بڑا آیا حاجی بن گیا، بڑا آیا نمازی بن گیا، کل تک تو یہ کرتا تھا، کل تک تو شراب پیتا تھا، اور وہ آ گیا نمازی، وہ بیچارہ نماز پڑھ کے آیا، اس کو آج کوئی محلے کا ایسا آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، اب مسجد میں جانے والا ہر آدمی اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا خدا نہیں ہے، اس کا اللہ نہیں ہے۔ جگر مراد آبادی نے جب توبہ کی تھی شراب سے حضرت تھانوی کی صحبت میں جانے کے بعد، تو جگر مراد آبادی نے کہا تھا جب نمازیں پڑھنے لگ گئے، تہجد ہونے لگ گئی، تو لوگ بڑے حیران جگر کو کیا ہو گیا، بڑا شاعر گزرا جگر مراد آبادی ابھی قریب زمانے میں، تو جگر یوں کہہ رہا ہے زبان حال سے، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ ہم تو ہر آدمی کو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں۔ ہو اپنے دامن کے چاک بھی تو کبھی رفو کر لے، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا۔ جب تم نگاہ عیب گیری سے دیکھو گے نا لوگوں کو، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اس میں عیب نکالا اس میں عیب نکالا، کوئی دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے بھائی، سب اللہ کے بندے اور گناہگار بندے ہیں۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ اپنے آپ کو خطا کار اور اپنے آپ کو سب سے برا سمجھیں، یہ نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ انسان کو ڈبا دے گا، یہ انسان کو ڈبا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے صحابہ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون کس حال میں آ رہا ہے اور کون کیا کر کے آ رہا ہے۔ وحشی آ جاؤ میرے چچا اب حمزہ کا کلیجہ چبا کے آئے ہو، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے توبہ ہی نہ کی ہو۔ اور اللہ کے سامنے جا کر تو دیکھیں، غالب نے کہا تھا نا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو ایک بڑے اللہ والے تھے مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے اسی منہ سے کعبہ بھی جائیں گے، شرم کو خاک میں ملائیں گے، روٹھے ہوئے کو منائیں گے۔ ایک دفعہ توبہ کر کے کہتا اللہ میری توبہ ہے، ابھی فوراً رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا مقام بن جاتا ہے۔ ہم نے سب کے مقام بنا رکھے ہیں، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، اس کو اللہ بھگا دیں گے، اس کی طرف نبی نظر رحمت نہیں کریں گے۔ ہمیں یہ ٹھیکہ اور یہ اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی ہر مخلوق قابل رحم ہے، اس کا ہر انسان قابل محبت ہے، اور جو دین سے جتنا زیادہ دور ہے نا، آپ اس کو اتنی محبت دیں، وہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے اتنا قریب آ جائے گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، ڈاکو، یہ نہیں بدلے گا، نا امید ہو گئے۔ طبرانی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر تقریباً 2000 مرتبہ گئے۔ اللہ کے رسول نے خیال نہیں کہ ابو جہل نہیں بدلے گا، ہم تو طے کر کے بیٹھے ہیں فلانا نہیں بدلے گا، اس سے تو توقع بیکار ہے، وہ کیا بدلے گا، وہ اس سے تو بس ایسا ہے ویسا ہے، چھوڑ دیا اس کو۔ کبھی اس کے لیے دعائیں کی ہیں؟ اللہ کے رسول حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ عمر کو ہدایت عطا فرما۔ ہم دعائیں کیے بغیر اس کے بارے میں فیصلے کر لیتے ہیں۔ تو عزیزو، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، چوری کرنے کے لیے ایک مکان پر گئے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ مکان کے اندر سے آیت سنی،
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ان لوگوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا جو اللہ پر ایمان لے آئے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور قرآن سے ڈر جائیں؟ کب آئے گا وہ وقت کہ اللہ سے ڈریں؟ یہ آیت سنی، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں ہتھیار ڈال دیے، فوراً کہا اللہ میری توبہ ہے، اب وہ وقت آ گیا، اب وہ وقت آ گیا، اب وہ وقت آ گیا کہ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ضعیف روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا بہت گناہگار، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بہت زیادہ گناہ کر لیا، بہت گناہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے جاؤ کہہ دو اللہ مجھے معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ کے کہہ رہے نہیں کرے گا، اللہ کہہ رہا نہیں کروں گا، حد سے زیادہ ہو گیا، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اچھا اب تو کوئی رحمت کی امید نہیں رہی، صحرا میں جا رہا ہوں، خرج الی الصحرا، صحرا کی طرف نکلا، ریگستان کی طرف، لباس بھی بدل دیا، چپل بھی چھوڑ دیا، اب بال بھی عجیب و غریب، حالت بھی عجیب بنا لی، اور ٹوٹا دل لے کر صحرا کی طرف نکل کر جا کر کہہ رہا اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تب بھی کر دیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اے اللہ ایک بات کی گزارش کرتا ہوں، آپ ساری انسانیت کے گناہ اور ساری انسانیت کے عذاب مجھ پر ڈال دیجئے اور ان کے بدلے مجھے قبول فرما لیجئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، تو بڑا آیا سخی بننے کے لیے، میرے بندوں کے گناہ اپنے اوپر لینے کے لیے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ ہم نے تیری اس دعا کے بدلے تجھ کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور اللہ الفاظ پر معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بھی توبہ کریں اور کسی گناہ گار بندے کو نہ حقیر سمجھیں، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا کیفیت ہے اللہ جانتا ہے۔ آپ تو انسان کو حکم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اکرام اور بھلائی کا معاملہ کریں، اپنی نگاہوں سے کسی کے عمل کو، کسی کے ظاہری حالت کو دیکھ کر حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔